یہ پروگرام خاص طور پر ہماری ان ماؤں بیٹیوں کے لیے بنایا گیا ہے جو مدرسے جانے کے لیے اور مخارج سیکھنے کے لیے، قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے وقت نہیں نکال پا رہی ہیں، ہاؤس وائف ہیں، بچوں کا ساتھ ہے، یا پھر ورکنگ وومنز ہیں، کام سے وقت نہیں نکال پاتی لیکن قرآن پاک پڑھنا سیکھنا چاہتی ہیں۔ خاص طور پہ انہی کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے پروگرام۔ تو آپ لوگ انشاءاللہ یہ ویڈیو ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں، اور کوئی پرابلم ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو کام کرنا ہے کہ آپ بازار سے اپنے لیے ایک قاعدہ منگوا لیجئے، تاکہ ہم جو پڑھتے رہیں آپ کے پاس قاعدہ ہو تو آپ کو پڑھنے میں، پریکٹس کرنے میں آسانی ہوگی۔ اب جب آپ قاعدہ لے آئیں گے، یہ نورانی قاعدہ یا پھر اقرا قاعدہ، کوئی بھی قاعدہ لے سکتے ہیں۔ ہر قاعدے کے آخری صفحوں میں مخارج موجود ہوتے ہیں۔ یہاں پر اس طریقے سے مخارج کا ایک پیج ہوتا ہے، تو اس میں سے آپ مخارج پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہمارے جو ضروری مخارج ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں۔ سب سے پہلے آتے ہیں حروف ہلکی، جو ہیں خا غین، ح عین اور ہ حمزہ۔ اور ضروری مخارج ہیں سین صاد زا، جو سیٹی والے حروف ہیں، اور قاف جو زبان کی جڑ سے ادا ہوتا ہے، ضاد جو زبان کے کناروں سے ادا ہوتا ہے، سا ذال ضا جو زبان کی نوک، دانتوں کی نوک پر رکھنے سے ادا ہوتا ہے۔ باقی جو حروف ہیں ان کو آپ کو اتنی محنت کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ ویسے ہی ادا ہوتے ہیں جیسے کہ ہم کرتے آئے ہیں، اس میں محنت کی اور پریکٹس کی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ جیسے کہ ہو گئے با، میم، واو، نون، را، کاف، الف، یا اور جیم شین یا، ان کے اندر اتنی محنت کی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی انشاءاللہ، کیونکہ جس طریقے سے ہم ادا کرتے ہیں ویسے ہی ادا ہوتے ہیں۔ باقی مخارج بھی انشاءاللہ ہم جلدی ہی کر پائیں گے۔ سب سے پہلے ہم لے لیتے ہیں سیٹی والے حروف، کیونکہ یہ بہت آسان ہے اور جلدی بچے سیکھ جاتے ہیں۔ سین، صاد اور زا، زبان کی نوک جب اوپر اور نیچے والے دونوں اگلے دانتوں کے درمیان آ جائے، یا پھر آپ زبان کی نوک نیچے والے دانتوں کے پیچھے رکھ سکتے ہیں، نیچے والے دانتوں کے پیچھے، اور سیٹی کی آواز سے آپ سین، صاد اور زا ادا کریں گے۔ اب سوال آتا ہے کہ سیٹی کی آواز سے کیوں؟ تو اگر ہم اس کو سیٹی کی آواز سے ادا نہیں کرتے تو ان کی آواز سا زال زوا سے مل جائے گی اور اس سے مطلب بدل جائے گا۔ تو پریکٹس کے لیے آپ پہلے سیٹی کی آواز نکالیں گے اور اس کے آگے سین، صاد اور زا کو جوڑیں گے، اور آہستہ آہستہ سیٹی کی آواز کو کم کرتے جائیں گے تو آپ کے حروف میں سیٹی کی آواز آ جائے گی، جیسے سین، صاد، زا، اور آہستہ آہستہ سیٹی کو کم کرتے رہیں اور آپ کی انشاءاللہ یہ مخرج ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک بار پھر پریکٹس کر لیتے ہیں۔ سین، صاد، زا۔ میں آپ کے لیے پریکٹس کی ویڈیو الگ سے انشاءاللہ اپلوڈ کر دوں گی، جس میں آپ مسلسل ریپیٹیشن میں پریکٹس کر سکیں گے اور اپنے مخرج کو ٹھیک کر سکیں گے۔ اور اگر کوئی پرسنلی اپنا مخرج چیک کروانا چاہتا ہے کہ وہ صحیح ادا کر رہے ہیں یا نہیں، تو آپ ہم سے کمنٹس میں رابطہ کر لیجئے، انشاءاللہ ہم آپ کو پرسنلی بھی گائیڈ کر دیں گے۔ دوسرا مخرج ہے سا زال زا۔ سا زال زا کے لیے زبان کی نوک اوپر والے دو دانتوں کی نوک پر لگے گی، آگے والے دو دانتوں کی نوک پر، زبان کی نوک آگے والے دو دانتوں کی نوک پر۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی زبان کی نوک ہلکی سی باہر نکالیں گے اور اپنے دانتوں کے نیچے رکھیں گے۔ زبان کی نوک جب شیشے میں دیکھیں تو آپ کو نظر آنی چاہیے دانتوں سے آگے، اتنی آگے رکھنی ہے، نہ بہت زیادہ اور نہ بہت پیچھے ہو۔ تو اس کو ادا کریں گے سا زال زا۔ اب زبان کی نوک رکھنے کا کیا مقصد ہے؟ اگر ہم زبان کی نوک نہیں رکھتے تو ان میں سیٹی کی آواز آ جائے گی، جس کی وجہ سے سین، صاد، زا کی طرح لگنے لگیں گے اور مطلب بدل جائے گا۔ تو زبان کی نوک دانتوں کی نوک کے نیچے رکھ کے پریکٹس کیجئے، سا زال زا۔ اب میں آپ کو فرق بتاتی ہوں۔ جیسے ہم جب سین پہ زبر پڑھتے ہیں تو ہوتا ہے سین زبر سا، اور زال پہ جب زبر پڑھتے ہیں تو سا پہ زبر پڑھتے ہیں تو سا زبر سا۔ اگر ہم اس کو بغیر مخرج سے ادا کیے پڑھیں تو ان کا ہوگا سا سا، کوئی فرق نہیں۔ پر اگر ہم مخرج سے ادا کریں تو سین کا بنے گا سا اور سا کے لیے بنے گا سا۔ اب آپ کو واضح فرق نظر آئے گا، سا سا، سا سا۔ تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ مخرج کتنا ضروری ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ضاد۔ ضاد کے لیے آپ کی زبان کے دونوں کنارے، جو دونوں سائڈیں ہیں زبان کی، ان کو ہم اوپر داڑوں میں لگائیں گے، ضاد ضاد ضاد۔ میں جانتی ہوں آپ کو یہ ایک دن میں نہیں آئے گا، اس کے لیے بہت پریکٹس کی ضرورت ہے، تو پریکٹس کرتے رہیے۔ پریکٹس کی ویڈیو انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائیں گی، آپ ان کے ساتھ پریکٹس کیجئے۔ اور اس کا طریقہ ایک اور میں جو بچوں کو دیتی ہوں، آپ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں۔ گھر میں ایک تسبیح لیجئے،
اور تسبیح کے 100 دانوں پر اس کو پریکٹس کیجیے. آپ نے صرف زواد کر کے نہیں پڑھنا، سین ساد زواد اس طرح نہیں پڑھنا. مخرج ادا کرنے کی کوشش کرتے رہنا ہے، اور کس وقت آپ کا مخرج ادا ہونے لگ جائے گا آپ کو خود بھی پتہ نہیں چلے گا. بس آپ نے 100 دانوں پر ہر حرف کی پریکٹس کرنی ہے اور مخرج ادا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے پریکٹس کرنی ہے. اگلا مخرج ہے قاف. قاف کے لیے زبان کی جڑ، جو زبان کا آخری کنارہ ہے، اس کو آپ نے تالو میں لگانا ہے اور قاف ادا کرنا ہے. کوشش کیجئے زبان کی جڑ کو تالو میں رکھیے. قاف. پہلے ہم زبان کی جڑ کو تالو میں رکھیں گے، پھر قاف ادا کریں گے. قاف. اور قاف کے مخرج سے تھوڑا سا منہ کی طرف آتے ہیں تو کاف. قاف کاف قاف کاف. اسی طرح تسبیح پر 100 مرتبہ قاف اور کاف کی پریکٹس کریں، انشاءاللہ آپ کا مخرج بہتر ہوتا چلا جائے گا. اس کے بعد آ جاتے ہیں حروف ہلکی. یہ سب سے ضروری ہیں اور سب سے زیادہ غلطی انہی میں کی جاتی ہے، اور یہ ہیں ح حمزہ، ح عین اور خا غین. تو سب سے پہلے سوال ہے حروف ہلکی کتنے ہوتے ہیں؟ حروف ہلکی 6 ہیں. حروف ہلکی کتنے ہوتے ہیں؟ 6. حروف ہلکی کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ حلق سے. حروف ہلکی کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ حلق سے. حلق سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 6. حلق سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 6. حلق کے شروع سے جو منہ کی طرف ہے، یہ بتانے کا مقصد اس لیے ہے کہ آپ جب ہم کہیں گے حلق کا شروع تو آپ کو نہیں پتا حلق کہاں سے شروع ہو رہا ہے، یا یہ اوپر والی جگہ کو ہم شروع کہہ رہے ہیں یا جہاں پہ ختم ہو رہا ہے اس جگہ کو کہہ رہے ہیں. تو اس لیے بتا دیا گیا حلق کا شروع جو منہ کی طرف ہے وہاں سے خا غین ادا ہوتا ہے. خا غین میں ہم کیا غلطی کرتے ہیں؟ ہم اس کو منہ سے ہی ادا کرتے تھے. خا غین اس طرح ادا نہیں ہوگا، اس کو حلق سے نکالنا ہے. آپ اپنے حلق کے شروع پر ہاتھ رکھیں گے اور وہاں سے نکالنے کی کوشش کریں گے. آپ کو وہاں پر سنسناہٹ محسوس ہوگی جب بولیں گے. خا غین مل کر پریکٹس کیجئے. خا غین خا غین. دوسرا آ جاتا ہے حلق کے بیچ سے. حلق کے بیچ سے ح عین. ح عین کے لیے ہم اپنی سانس اندر لیں گے اور جب باہر نکالیں گے تو ح ادا ہوگا. پریکٹس کیجئے. سانس اندر لیجئے. ح ح ح عین ح عین. اور اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے جیسے زبان پہ جب مرچیں لگ جاتی ہیں تو ہم کہتے ہیں نا، اس طریقے سے ہا کو ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے. ایک بار آپ کا مخرج ادا ہونا شروع ہو گیا پھر آپ کو اتنی محنت نہیں کرنی پڑے گی، خود بخود آپ کا ہا صحیح ادا ہوگا. تو ادا کرنے کی کوشش کریں گے. ح عین ح عین. اور سب سے آخری مخرج ہے ہا حمزہ، حلق کے آخر سے جو سینے کی طرف ہے. ہا حمزہ حلق کے آخر سے جو سینے کی طرف ہے. اب اس کو سینے سے نکال رہے ہیں اس لیے بہت بھاری اور پر ادا ہوگا. ہا حمزہ ہا حمزہ ہا حمزہ ہا حمزہ. آج کے لیے اتنا ہی. آپ لوگ پریکٹس کرتے رہیے اور اگر کوئی پرابلم ہو تو کمنٹس میں بتائیے. ویڈیو کو لائک کیجیے تاکہ ہمیں موٹیویشن ملے اور ویڈیوز بنانے کی، اور پتہ چلے کہ ہماری بہنیں اور بیٹیاں دیکھ رہی ہیں اور سیکھتی جا رہی ہیں. اور ویڈیو کو شیئر کریں اپنی ان بہنوں کے ساتھ جو مدرسے نہیں جا پاتی اور قرآن پاک کو صحیح کرنے کی ان کو ضرورت ہے، ان کے مخارج میں گڑبڑ ہے، تو آپ ان کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ اگر ایک شخص بھی ہماری وجہ سے مخارج سیکھ جاتا ہے اور اپنے قرآن پاک میں جو غلطیاں وہ کر رہا ہے انہیں درست کر لیتا ہے تو ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا. امید ہے آپ لوگوں کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کوئی پرابلم ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم.